آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کر رہے ہیں جو دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں، بلکہ یہ ایک تلاش کی کہانی ہے۔ جی ایک ایسی جستجو جس میں ایک شخص اپنا گھر، اپنا مرتبہ، اپنی دولت، سب کچھ ایک اندیکھی سچائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ فارس کے ایک امیر گھرانے سے شروع ہونے والی اس کہانی کو غلامی کی سختیوں سے گزار کر اسلام کے مرکز تک لاتے ہیں۔ اور اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو وہ مقام ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں عطا کیا۔ بالکل، یہ صرف ایک زندگی کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ایمان کی اصل کیا ہے۔ جو ذرائع کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ ان کا وہی مقام ہے جو انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ سلمان محمدی، جی، سلمان محمدی اور اہل بیت کا حصہ قرار دیا۔ ایک ایسی بات، جی، یہ ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہی بات اس پوری گفتگو کو اہم بناتی ہے کہ آخر ایک غیر عرب فارس سے تعلق رکھنے والا شخص جس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، وہ روحانی طور پر اتنے قریب کیسے آ گیا کہ اسے گھر کا فرد قرار دے دیا جائے۔ اچھا، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ واقعی غیر معمولی بات ہے۔ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ نے کہا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جی نہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لے پالک بیٹے حضرت زید ابن حارثہ، ان کو بھی کبھی محمدی نہیں کہا۔ کبھی نہیں۔ تو جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں جس سے عام طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، ان کے قریبی خونی رشتہ دار مراد لیے جاتے ہیں، تو اس دائرے میں ایک غیر عرب کو شامل کرنا اس وقت کے قبائلی معاشرے میں یہ کتنا بڑا انقلاب تھا۔ یہ ایک بہت بڑا نظریاتی انقلاب تھا۔ دیکھیں، اس دور کا عرب معاشرہ مکمل طور پر نسل، قبیلے اور خون کے رشتوں پر کھڑا تھا۔ جی ہاں، آپ کی شناخت آپ کا قبیلہ تھا۔ بالکل۔ ایسے میں یہ اعلان کرنا کہ ایک فارسی شخص جس کا کوئی خاندانی تعلق نہیں وہ میرے گھر کا حصہ ہے، یہ دراصل تمام نسلی اور قومی امتیازات کو ختم کرنے کا اعلان تھا۔ اچھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام میں قربت کا معیار خون نہیں بلکہ ایمان اور معرفت ہے۔ اور ذرائع میں ایک مشہور حدیث بھی ملتی ہے۔ ہاں، وہ تھریا ستارے والی۔ جی وہی، کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لے گا، اور بہت سے لوگ اس کا مصداق حضرت سلمان کو ہی مانتے ہیں۔ اور ذرائع میں ایمان کے 10 درجوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ حضرت سلمان 10ویں یعنی آخری درجے پر تھے۔ یہ 10 درجے کیا ہیں؟ مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایمان کے سب سے اونچے درجے پر ہو؟ جی، یہ تصور بہت گہرا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایمان کا پہلا درجہ زبان سے اقرار کرنا ہے، اور پھر عمل، یقین اور معرفت کے ساتھ یہ درجات جو ہے بڑھتے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی خواہش اللہ کی مرضی میں پوری طرح ضم ہو جاتی ہے۔ اس کے اپنے وجود کا مقصد صرف سچائی پر عمل کرنا رہ جاتا ہے۔ تو حضرت سلمان کا 10ویں درجے پر ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی پوری زندگی، ان کا ہر فیصلہ، ان کی ہر سوچ صرف اور صرف اس حق کی تلاش اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے تھی۔ بالکل، ان القابات کے پیچھے یہی بے مثال خلوص تھا۔ تو اس غیر معمولی مقام کے پیچھے ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ فارس کے ایک امیر آتش پرست خاندان سے تھے۔ ان کا نام روزبہ تھا۔ جی، روزبہ۔ ان کے والد ایک بڑے جاگیردار تھے اور وہ آگ کی عبادت کے نگران تھے۔ مطلب ان کے پاس سب کچھ تھا، دولت، مرتبہ، آرام۔ آخر ایسی کیا چیز تھی جس نے انہیں یہ سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ان کی فطرت میں نا ایک بے چینی تھی، ایک سچائی کی طلب تھی۔ وہ صرف روایات پر آنکھیں بند کر کے چلنے والے نہیں تھے۔ ان کی ملاقات ایک عیسائی پادری سے ہوتی ہے اور وہ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ پادری انہیں آخری نبی کی آمد کے بارے میں بتاتا ہے، جن کی پیشن گوئیاں پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، اور وہ ایک نشانی بتاتا ہے۔ وہ نبی کھجوروں والی زمین میں ظاہر ہوں گے۔ اچھا، بس یہی ایک جملہ ان کی پوری زندگی کا محور بن گیا۔ ذرائع اسے اندیکھی محبت کا معجزہ کہتے ہیں۔
یہ اندیکھی محبت کا تصور بہت طاقتور ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز فوری اور نظر آنے والی ہے، جہاں ہم کسی چیز پر یقین کرنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں کسی ایسی ہستی کے لیے اپنا گھر، اپنی آسائشیں چھوڑ دینا جس سے آپ کبھی ملے نہ ہوں، یہ کس قسم کی ذہنی اور روحانی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے؟ یہی تو سفر کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ عقیدے سے زیادہ یقین کی بات ہے۔ یہ صرف ایک پیشین گوئی پر ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ اپنی روح میں ایک ایسے خلا کو محسوس کرنا تھا جسے صرف وہی ایک سچائی پر کر سکتی تھی، ایک مغناطیسی کھچ کی طرح۔ بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک مغناطیسی کشش کی طرح تھا جس کی وجہ سمجھائے بغیر محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ پادری سچ کہہ رہا ہے۔ یہ اندھا ایمان نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اندرونی بصیرت پر مبنی فیصلہ تھا۔ اور یہاں سے ان کی دہائیوں پر محیط مشقت شروع ہوتی ہے۔ وہ شام، موصل، نسیبن، اموریا، مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں، مختلف علماء اور راہبوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ہر استاد انہیں اگلے استاد کا پتہ بتاتا اور آخری نبی کی وہ نشانیاں یاد دلاتا رہتا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک بہت تکلیف دہ موڑ آتا ہے۔ ان کے آخری استاد نے انہیں بتایا کہ نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے اور وہ عرب کی طرف جائیں۔ راستے میں ایک قافلے والوں نے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں غلام بنا کر ایک یہودی کو بیچ دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک امیر گھرانے کا چشم و چراغ جو علم اور سچائی کی تلاش میں نکلا تھا، اب وہ ایک غلام ہے۔ یہ جسمانی سے زیادہ روحانی اذیت تھی، لیکن اس تمام عرصے میں انہوں نے وہ 3 نشانیاں اپنے دل میں محفوظ رکھی۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ حصہ اکثر بہت تیزی سے بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں دہائیوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک امیر زادہ اب غلام ہے۔ اس دوران ان پر کیا گزری ہوگی؟ کیا ذرائع اس نفسیاتی اذیت کا ذکر کرتے ہیں؟ امید کو زندہ رکھنا، خاص طور پر جب آپ کی آزادی چھن گئی ہو، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ذرائع میں ان کا ایک قول ملتا ہے جو اس سوال کا جواب ہے۔ جہاں حق ہوتا ہے وہاں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ واہ! ان کے لیے یہ غلامی ایک عارضی حالت تھی۔ ان کا اصل مقصد ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ وہ 3 نشانیاں وہ صرف معلومات نہیں تھیں، وہ ان کی امید کا سہارا تھیں، ایک لائف لائن تھی۔ وہ 3 نشانیاں کون سی تھیں؟ پہلی یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، وہ تحفہ یعنی ہدیہ قبول کر لیں گے۔ اور تیسری یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہی وہ یقین تھا جس نے انہیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ اور تقدیر کا کھیل دیکھیں کہ وہ غلام بن کر ہی اپنی منزل تک پہنچے۔ جس یہودی نے انہیں خریدا تھا وہ انہیں لے کر یثرب یعنی مدینہ آ گیا، وہی کھجوروں والی زمین جس کی انہیں تلاش تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا وہ بچپن سے انتظار کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سلمان کو خبر ملتی ہے۔ ذرائع اس پہلی ملاقات کے لمحے کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ کیا اس میں وہ شدت ہے جس کی ہم توقع کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ وہ کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور انہیں صدقہ کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود کھانے کے بجائے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور انہیں ہدیہ کہہ کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کیا اور خود بھی کھایا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اچھا، اب صرف ایک نشانی باقی تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ انہیں مہر نبوت دیکھنے کو مل جائے۔ ایک دن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے، اس امید میں کہ شاید ان کی چادر ہٹے اور وہ مہر دیکھ سکے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ وہ ان کی بے چینی کو محسوس کر گئے۔ انہوں نے اپنی پشت سے چادر ہٹا دی۔ حضرت سلمان نے مہر نبوت دیکھی اور روتے ہوئے ان کے قدموں سے لپٹ گئے۔ دہائیوں کا سفر، تلاش، انتظار، سب ختم ہو گیا۔ اس لمحے کے بارے میں ان کے اپنے تاثرات کیا تھے؟ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ذرائع میں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے ایسے لگا جیسے میں ہوا ہوں جس میں خوشبو تحلیل ہو گئی ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے، یعنی اپنی ذات کی نفی اور ایک بڑی حقیقت میں گم ہو جانا۔ یہ صرف کسی کو دیکھنا نہیں تھا، یہ اپنی پوری ہستی کو فنا کر دینے کا تجربہ تھا۔ بالکل، یہ ان کے پورے سفر کا نچوڑ تھا۔
لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ ابھی بھی غلام تھے؟ جی، وہ ابھی بھی غلام تھے۔ ان کی آزادی کا واقعہ نہیں کہنا چاہیے، یہ خود ایک معجزے سے کم نہیں۔ اچھا۔ ان کے یہودی مالک نے آزادی کے لیے ایک ناقابل عمل شرط رکھی، 300 کھجور کے درخت لگاؤ اور جب ان پر پھل آ جائے تو 40 اوقیہ سونا بھی دو۔ 300 درخت؟ یہ تو ناممکن ہے۔ پیغمبر سلمان نے صحابہ کے ساتھ مل کر 300 گٹھلیاں لگائیں اور اللہ کے حکم سے ان پر فوراً پھل آ گئے۔ فوراً؟ جی، اور سونے کے لیے آپ نے مرغی کے انڈے کے برابر ایک پتھر منگوایا، اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ خالص سونا بن گیا۔ یہ صرف ایک شخص کی آزادی نہیں تھی، یہ اس کے پورے سفر کی خدائی تصدیق تھی۔ آزادی کے بعد حضرت سلمان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اب وہ صرف ایک سچائی کے متلاشی نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کے ایک فعال رکن ہے۔ جی، اور یہاں ان کا ماضی، ان کا فارسی پس منظر اسلام کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوتا ہے۔ جی، جنگ خندق کے موقع پر جب عرب کے تمام قبائل مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو مسلمان دفاعی طور پر بہت مشکل صورتحال میں تھے۔ اس وقت حضرت سلمان نے ایک ایسی جنگی حکمت عملی پیش کی جس سے عرب بالکل ناواقف تھے۔ انہوں نے مدینہ کے کھلے حصے کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ ایک فارسی ٹیکنیک تھی، اور ذرائع میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ اس پر کچھ اختلاف بھی ہوا۔ کچھ لوگوں نے اسے دفاعی کمزوری سمجھا۔ بالکل، نئی سوچ کو اپنانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی ہی مؤثر کیوں نہ ہو۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو قبول کیا اور یہی خندق جنگ کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام علم اور حکمت کو اہمیت دیتا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے۔ اور اسی دور میں مواخات مدینہ کا واقعہ بھی پیش آیا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا بھائی بنایا۔ لیکن اس پر بھی کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا۔ جی، کچھ انصار اور مہاجرین نے حضرت سلمان کو اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا سلمان ہم میں سے ہیں، اور یہیں پر وہ تاریخی جملہ کہا گیا جس نے تمام بحثیں ختم کر دی۔ جی، جب ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا تھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان نہ مہاجر ہے اور نہ انصار، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس ایک جملے نے انہیں تمام زمینی اور قبائلی شناختوں سے بلند کر کے ایک ابدی روحانی شناخت عطا کر دی۔ بالکل۔ تو ہم نے ان کا سفر دیکھا، ان کی آزادی، جنگ میں ان کا کردار اور ان کا مقام بھی، لیکن ان سب واقعات کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ ہے ان کا ایمان، ان کی معرفت۔ ذرائع ان کی روحانیت کی گہرائی کو کیسے بیان کرتے ہیں، خاص طور پر امام علی علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں۔ انہیں بحر لا ینزف کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسا سمندر جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم کا سمندر۔ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک قول کے مطابق ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں پر ہے، اور انہیں اہل بیت کی کل معرفت عطا کر دی گئی تھی۔ کل معرفت، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ان کے علم اور حکمت کی روح کو مکمل طور پر سمجھتے تھے۔ یہ صرف جذباتی محبت نہیں تھی، یہ علم اور فہم پر مبنی ایک گہرا تعلق تھا۔ تو یہ گہرا علم اور معرفت ان کی زندگی میں عملی طور پر کیسے نظر آتا تھا؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا طرز عمل تھا۔ وہ ہمیشہ امام علی کے ساتھ رہے، ہمیشہ۔ ذرائع میں ان کا ایک استدلال ملتا ہے جو ان کی پوری سوچ کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور ان کے اہل بیت۔ جی، حدیث ثقلین۔ اور چونکہ علی قرآن ناطق ہیں، یعنی بولتا ہوا قرآن ہے، تو میں قرآن کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا بات ہے! ان کے لیے یہ ایک سادہ اور منطقی نتیجہ تھا۔ بالکل، ان کی پوری زندگی قرآن کے اس آیت کی عملی تفسیر تھی جس میں اہل بیت سے مودت یعنی شدید ترین محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی وفاداری کسی شخص سے نہیں بلکہ اس سچائی سے تھی جس کے امام علی نمائندہ تھے۔ تو فارس کے ایک امیر زادے روزبا سے سلمان محمدی بننے تک کا یہ سفر، یہ خلوص، علم کی طلب اور سچی لگن کی ایک لازوال داستان ہے۔
یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ روحانی قربت کا تعلق نسل، قوم یا زبان سے نہیں، بالکل نہیں، بلکہ دل کی سچائی سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنا سب کچھ، اپنا آرام، اپنی شناخت سچائی کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اسے وہ مقام ملتا ہے جو خون کے رشتوں سے بھی بلند ہوتا ہے۔ ذرائع کا اختتام ایک بہت طاقتور خیال پر ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پاکیزگی کا مرکز ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں اس گھر سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ آیت تطہیر۔ جی، تو جس کے دل میں ان پاکیزہ ہستیوں کی سچی محبت ہو، وہ دل ناپاک کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرت سلمان کا دل اسی محبت کی وجہ سے پاکیزگی کے اس مرکز سے جڑ گیا تھا۔ ذرائع میں ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے کہ حضرت سلمان کی روح نے ان کی زبان سے کلمہ پڑھنے سے بہت پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ روح کا سچائی کے راستے پر چلنے کا کیا مطلب ہے، اس سے بھی پہلے کہ انسان کا دماغ اس راستے کو کوئی نام دے سکے۔